جی بیٹا، السلام علیکم. حدیث نمبر بتائیں.
جی بیٹا کہاں سے ہے بتائیں حدیث نمبر؟ استاد جی آج پڑھنا ہم نے 110 سے ہے اور پچھلے سبق میں ہم نے 107 سے لے کے 109 تک پڑھی تھی. بس پڑھنا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہوا کچھ یوں بیٹا کہ غالباً جو ہے غزوہ تبوک کی بات بتلائی تھی آپ کو. تبوک کی تھی خیبر کی کہ ایک ساتھی جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑنے والوں میں کفار کے خلاف کرنے والوں میں بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہے، بڑی جو ہے وہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ان کو دیکھا کہ اتنی بہادری سے دلیری سے، تو بڑا انہوں نے جو ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس نے تو واقعی جو ہے وہ کیا کر دیا، حق ادا کر دیا. اس آدمی نے تو واقعی حق ادا کر دیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے وہ جہنمی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ جہنمی. اب حضرات صحابہ کرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرات صحابہ کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ہوا کہ یہ تو اتنی دلیری کے ساتھ اتنی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرات سے صحابہ کو تجسس ہوا کہ یہ کیا بات ہے، ہم کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اتنی دلیری سے لڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس طرح سے فرمایا. تو صحابہ کہتے کہ ہم نے اس کا پیچھا کیا. جب اس کا پیچھا کیا تو واقعتاً وہ آدمی اتنا لڑا زخمی ہو گیا، لیکن زخموں کی تاب جو ہے وہ اتنا اپنے بدزن ہوا اپنی تکلیف سے کہ اپنی تلوار کے ساتھ خودکشی کر لی. اور آپ کو پتہ بیٹا خودکشی حرام. تو اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا تھا اور اس کا عمل ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کسی فاجر آدمی کے ذریعے سے بھی کیا کرتے ہیں، اس دین کی مدد کرتے ہیں. ہاں جی مفہوم سمجھ میں آ گیا سب کے؟ مفہوم سمجھ گئی ہیں؟ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یؤید مضبوط کرتا ہے، تقویت دیتا ہے، ہذا الدین اس دین کو، بالرجل الفاجر رجل آدمی، فاجر جو ہے وہ گناہگار، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یؤید تائید کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہذا الدین اس دین کو مضبوط کرتا ہے، بالرجل الفاجر فاجر آدمی کے ذریعے سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یؤید تقویت دیتا ہے، ہذا الدین اس دین کو، بالرجل الفاجر فاجر آدمی کے ذریعے سے. جی نسیم صاحب کریں ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی یؤید تقویت دیتا ہے لا ھذا الدین یہ یؤید جی استاد لام بھی ہے شروع میں، لا یؤید لا یؤید کے تقویت دیتا ہے ھذا الدین یہ دین کو بالرجل اس مرد کے حساب سے جو فاجر بھی ہو، الفاجر جو فاجر ہے، کہ جی بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تقویت دیتا ہے اگرچہ وہ فاجر بھی ہے وہ انسان۔ جی جی سربت دفعہ جی سر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یؤید مضبوط کرتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، ھذا الدین اس دین کو بالرجل الفاجری فاجر آدمی کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں اس دین کو فاجر آدمی کے ساتھ یا فاجر آدمی کے ذریعے۔ جی آگے جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یتباہی الناس فی المساجد۔ بیٹا قیامت کے قریب جو قیامت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے بھی ہے کہ لوگ جو ہے باہمی تفاخر کریں، فخر کریں مساجد میں نقش و نگار کے اعتبار سے، ان بے شک من اشراط الساعۃ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے ان یتباہا کہ فخر کریں الناس لوگ فی المساجد مساجد میں باہمی تفاخر کریں ایک دوسرے پر کہ ہماری مسجد زیادہ خوبصورت بنی ہے، ہماری مسجد میں یہ لگا ہے، ہماری مسجد میں یہ لگا ہے۔ بیٹا اگر اس نیت سے بنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے سکون کے ساتھ جو ہے وہ عبادت جتنی بھی ان کو سہولتیں دی جا سکیں، پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن مقابلہ بازی اور باہمی تفاخر، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو باہمی تفاخر ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا، تو یہ والی بات یہ منع ہے۔ ان بے شک من اشراط الساعۃ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یتباہا کہ باہمی فخر کریں الناس لوگ فی المساجد مساجد میں۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کریں بشرا اسلم۔ السلام علیکم سر۔ ان من اشراط الساعۃ بے شک قیامت کی علامات میں سے ہے ان یتباہی الناس کہ لوگ فخر کریں گے فی المساجد مسجدوں کے بارے میں۔ بے شک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ مساجد کے بارے میں آپس میں فخر کریں گے۔ جی اسی کا ترجمہ کریں ذل ہما۔ جی انا بے شک من اشراط الساعۃ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یہ کہ یتباہا کہ فخر کریں ناسو لوگ فی المساجدی مسجدوں میں، یعنی بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یا علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر میں فخر کریں۔ انما شفاء العی السؤال، انما شفاء العی السؤال۔ جی بے شک جاہل آدمی کی شفا جو ہے، جہالت کی بیماری کی شفا جو ہے وہ سوال کرنے میں ہے۔ جہالت کو دور کرنا ہے، ناواقفیت کو ختم کرنا ہے، لا علمی کو ختم کرنا ہے، تو عالم سے پوچھ لیا جائے، عالم سے پوچھ لیا جائے بیٹا۔ تو فرمائے انما بے شک شفا العی کس کی، جاہل کی، السؤال سوال کرنا ہے،
یعنی لا شفاء لداء الجہل الا التعلم، نیچے لکھا ہوا ہے کہ جہالت کی بیماری کی شفا جو ہے، علاج جو ہے، سوائے سیکھنے کے اور کچھ بھی نہیں. انما بے شک، شفا العی جہالت کی بیماری کی، السوال سوال کرنا ہے. جی فراقیل. جی انما بے شک، شفا ہے العی جاہل کی، السوال سوال کرنے میں، بے شک جاہل آدمی کی شفا سوال کرنے میں ہے. جی اسی کا ترجمہ جو ہے وہ کریں عالیہ مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما بے شک، شفا ہے العی جاہل یا جاہلیت کی بیماری کی، السوال پوچھنے میں. جی انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. انما بے شک، الاعمال اعمال کا دار و مدار بالخواتیم خاتمے میں ہے. انما بے شک، الاعمال اعمال کا دار و مدار بالخواتیم خاتمے میں ہے. انما بے شک، الاعمال اعمال جو ہیں بالخواتیم خاتمے کے ساتھ ہیں. اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے. جی رفت ریاض. السلام علیکم استاد. انما الاعمال بے شک اعمال کا دار و مدار بالخواتیم خاتمے پر ہے. بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اسی کا ترجمہ جو ہے وہ کریں شازیہ نورین. السلام علیکم سر جی. انما الاعمال بے شک اعمال کا دار و مدار بالخواتیم خاتمے پر ہے. انما شفاء العی انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار. انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار. بیٹا قبر آپ جانتی ہیں، روضہ باغیچے کو کہتے ہیں، باغ کو کہتے ہیں، ریاض اس کی جمع ہے. اور حفرہ جو ہے وہ گڑھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حفر جو ہے وہ اس کی جمع. انما القبر بے شک قبر، روضۃ باغیچہ ہے، من ریاض الجنہ جنت کے باغیچوں میں سے، او حفرہ یا گڑھا ہے، من حفر النار جہنم کے گڑھوں میں سے. او حفرہ یا جو ہے وہ گڑھا ہے، من حفر النار جہنم کے گڑھوں میں سے. انما القبر بے شک قبر، روضۃ باغیچہ ہے، من ریاض الجنہ جنت کے باغیچوں میں سے، او حفرہ یا گڑھا ہے، من حفر النار جہنم کے گڑھوں میں سے. جی شازیہ نورین. جی انما القبر بے شک قبر روضۃ باغیچہ ہے، من ریاض الجنتی جنت کے باغوں میں سے، او حفرۃ یا گڑھا ہے، من حفرۃ النار جہنم کے گڑھوں میں سے. جی ترجمہ کریں. قبر سورۃ العین. انما القبر بے شک قبر روضۃ باغیچہ ہے، من ریاض الجنتی جنت کے باغیچوں میں سے، او حفرۃ یا گڑھا ہے، من حفر النار جنت کے گڑھوں میں سے. بے شک قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر جو ہے وہ سبب بن جائے کفر کا. قادہ قریب ہے، الفقر فقر جو ہے، ان یکونا ہو جائے، سبب جو ہے وہ کس کا؟ کفر کا. قادہ قریب ہے، الفقر کہ فقر ہو جائے، ان یکونا یہ کہ کفرن کفر کا سبب. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو بیٹا دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ضروریات زندگی پوری فرما دے. اپنی جناب سے ضروریات زندگی پوری فرما دے. جب ضروریات زندگی پوری نہ ہو، فقر ہو، تو معاذ اللہ کبھی کبھی یہ فقر جو ہے وہ کفر کا باعث بن جاتا ہے. یہ فقر جو ہے تو اس لیے فرمائے کہ قاد الفقر. وہ کیسے کہ انسان فقر کے عالم میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی قضا سے راضی نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہوتا. یہ لکھا ہوا نیچے کہ یہ کفر کا سبب کیسے بنتا ہے فقر. اما بالاعتراض علی اللہ واما بعدم الرضاء بقضائه واما بالارتداد عن الاسلام الى الكفر. آپ دیکھیں یہ جیسے کفریہ طاقتیں ہیں، یہ مسلمانوں کے ایسے علاقوں میں جا کے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مشنریز ان کی جو ہیں وہ اپنے تبلیغ کرتی ہیں اور اسی طرح سے لادینیت کو پھیلاتی ہیں. ان کو این جی اوز جو ہیں وہ جانسیں دیتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ کیا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی لوگوں کو طرح طرح کے جانسیں دیتے ہیں اور ان کو جرمن لے جاتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں. تو اس کا باعث کیا بنا؟ قریب ہے کہ فقر ان یکونا کہ ہو جائے سبب کفرن کفر کا. جی سنائیں سمینہ. جی السلام علیکم سر. قاد فقر ان قاد فقر قریب ہے فقر ان ہو جائے یکون سبب کفر کا. قریب ہے کہ فقر ہو جائے سبب کفر کا. عفیفہ ندیم آپ بھی سنائیں. السلام علیکم استاد. وعلیکم قادہ السلام. قریب ہے، الفقر کے فکر، یکونا کہ ہو جائے، کفرن کفر. کفر کا سبب قریب ہے کہ غربت کی ہو جائے کفر کا سبب. چلیے جی باقی انشاءاللہ پھر بیٹا آئندہ سبق میں ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. السلام علیکم.